سیدنا فاروق اعظم ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آ رہے تھے، حاضری دے رہے تھے۔ دروازے پہ کیا دیکھا؟ ایک جوان ہے، خوبصورت جوان، جو کھاک اٹھاتا ہے اپنے سر پہ ڈالتا ہے، کھاک اٹھاتا ہے اپنے سر پہ ڈالتا ہے، روتا ہے، بلکتا ہے، آہیں بھرتا ہے۔ فاروق اعظم نے فرمایا رسول اللہ کی چوکھٹ پر یہ کام تم کر رہے ہو؟ کھاک اٹھا کے سر پہ ڈالتے ہو، روتے ہو، بلکتے ہو، آہیں بھرتے ہو، بات کیا ہے؟ تو فاروق اعظم سے اس جوان نے کہا اے میرے بھائی عمر، آقا کی بارگاہ میں حاضری دینا چاہتا ہوں لیکن ہمت نہیں ہے، حوصلہ نہیں ہے حاضری دینے کا، اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اجازت لے لیں، آپ حضور سے عرض کر دیں کہ حضور مجھے اذن حضوری عطا کر دیں، حاضری کی اجازت عطا کر دیں تاکہ میں رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں۔ تو آقا علیہ السلام سے فاروق اعظم نے عرض کی آقا میرے ماں باپ آپ پہ قربان یا رسول اللہ، ایک جوان ہے چوکھٹ پہ بیٹھا ہے، سر پہ خاک ڈال رہا ہے آقا، اور وہ آپ کی بارگاہ میں حاضری دینا چاہتا ہے یا رسول اللہ، اگر آپ اجازت دے دیں تو وہ حاضر ہو جائیں۔ وہ جوان آ گیا، اب دھیان سے سننا، غور سے سننا، وہ جوان آیا، آنکھیں جھکی ہوئی تھی، آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، مسلسل ٹپ ٹپ آنسو ٹپک رہے تھے، ندامت اور شرمندگی چہرے سے ظاہر تھی، سر جھکا ہوا تھا۔ آقا نے فرمایا اے جوان کیا ہوا؟ اس جوان نے عرض کیا یا رسول اللہ اتنی عرضی لے کر آیا ہوں کہ آپ میرے لیے دعا کر دیں کہ اللہ میری مغفرت کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ میری بخشش فرما دے۔ آقا نے فرمایا کیا ہوا؟ عرض کی آقا مجھ سے بہت بڑا جرم ہو گیا ہے، مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے، میں بہت بڑا پاپی ہوں آقا میرے لیے دعا فرما دے۔ میرے کریم آقا نے فرمایا کیا گناہ ہوا یہ تو بتاؤ۔ اس نے عرض کی آقا شرم آتی ہے بتاتے ہوئے، ایسا گناہ ہو گیا ہے اب اس کا ذکر کرتے ہوئے شرم آتی ہے، بہت بڑا گناہ ہے آقا۔ کریم آقا نے فرمایا کیا تیرا گناہ زمین کی وسعتوں سے بڑا ہے؟ عرض کی ہاں آقا میرا گناہ زمین کی وسعتوں سے بڑا ہے۔ پھر فرمایا کیا تیرا گناہ آسمانوں سے بھی بڑا؟ عرض کی ہاں آقا میرا گناہ آسمانوں سے بھی بڑا ہے۔ کیا تیرا گناہ سمندر کی جھانک سے بڑا ہے؟ ہاں آقا میرا گناہ سمندر کی جھانک سے بڑا ہے۔ میرے کریم آقا نے پھر اس کو ذہن دیا۔ اب آقا توجہ کریں، آقا کیسے کریم ہے۔ آقا فرماتے ہیں کیا تیرا گناہ اللہ کی رحمت سے بھی بڑا ہے؟ تیرا گناہ اللہ کی رحمت سے بڑا ہے۔ اس نے سر جھکایا، خوب رویا اور روتے ہوئے کہا نہیں آقا میرا گناہ اللہ کی رحمت سے بڑا کبھی نہیں ہو سکتا، اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے۔ اس وقت میرے کریم آقا نے فرمایا بتا کیا ہوا؟ اب وہ جوان کہتا ہے میں پھر معذرت چاہتے ہوئے حیا کے پردے میں تھوڑا سا کھل کر کے تاکہ سب کو بات سمجھ میں آئے۔ اس جوان نے کہا آقا بات اتنی ہے کہ میرے نفس نے مجھ پر غلبہ کیا اور میں جو ہے نفس کا غلام بن کر میں نے یہ کرتا تھا کہ میں جب بھی کوئی مر جاتا انتقال کر جاتا تو میں لوگوں کے کفن چراتا تھا، میں لوگوں کے کفن چوری کرتا تھا۔ اس زمانے میں کپڑا ہاتھ سے بنا جاتا تھا، کپڑوں کا کی قلت تھی تو لوگ کفن بھی چراتے تھے۔ آج شاید یہ گناہ دنیا میں نہیں ہوگا کفن چوری کا، کیونکہ کپڑا اتنا سستا ہو گیا، اتنی وافر مقدار میں ہو گیا کہ لوگ کوئی کفن وفن نہیں چراتے ہوں گے۔ آج یہ گناہ دنیا میں شاید نہیں ہوگا انشاءاللہ، لیکن بہرحال اس جوان نے عرض کی میرے آقا میں کفن چوری کرتا تھا اور پھر ایک قبر پر میں گیا کفن چوری کرنے، تو جیسے ہی میں نے کفن نکالا خوبصورت سی لڑکی تھی۔ میں علامہ ارشد القادری کا سہارا لیتے ہوئے تھوڑا سا آپ کے دماغ میں بٹھانے کے لیے بات عرض کروں، اللہ اللہ، یعنی کہ بات یوں ہے کہ چاندنی رات تھی، قبرستان کا سناٹا تھا اور قبرستان میں میرے سوا کوئی نہیں تھا۔ چاند کی دودیا دودیا روشنی جو ہے وہ چھن چھن کر کے آ رہی تھی، قبروں پر پڑ رہی تھی، سکون تھا، سناٹا تھا، کیف و سرور کا ماحول تھا۔ میں نے تازہ سی قبر کھولی، کھولنے کے بعد میں نے جیسی لاش نکالی وہ کسی مرد کی لاش نہیں تھی، وہ کسی عورت کی لاش تھی، عورت میں بھی ایک دوشیزہ یعنی خوبصورت جوان کی لاش تھی۔ جیسے ہی میں نے کفن نکالا چاند کی دودیا روشنی اس کے خوبصورت جسم پہ پڑی اور وہ لڑکی اور خوبصورت دکھنے لگی۔ شیطان اور نفس نے مجھ پہ مکمل غلبہ کیا اور مجھے جکڑ لیا، مجھے پکڑ لیا اور مجھ سے وہ کچھ کرا دیا اب میں بیان نہیں کر سکتا۔ یعنی کیا کرایا؟ اس نے مردہ لڑکی کے ساتھ قبرستان کے اندر زنا کیا۔ اس جوان نے مردہ لڑکی کے ساتھ قبرستان میں زنا کیا اور اس کے بعد جب وہ کہتا ہے آقا جب میں بدکاری کر چکا تو میں نے دیکھا وہ لڑکی کھڑی ہو گئی اور کھڑی ہو کر کہتی ہے بدبخت تو نے مجھے ناپاک کر دیا، ان مردوں کے درمیان کیا منہ لے کر میں رہوں گی، کیا منہ لے کر
رہوں گی تو نے مجھے ناپاک کیا، تو نے مجھے ناپاک کیا، خدا تجھے کبھی معاف نہ کرے، خدا تجھے کبھی معاف نہ کرے، خدا تجھے کبھی معاف نہ کرے۔ میں بھاگا، کفن اور لڑکی کو چھوڑ کے بھاگا۔ آقا او دن اور آج کا دن ہے، قرار نہیں، سکون نہیں، اطمینان نہیں۔ کھاتا ہوں، صدائے باز گشت کانوں میں ٹکراتی ہوئی محسوس ہوتی ہے، لیٹتا ہوں، صدائے باز گشت کانوں میں ٹکراتی محسوس ہوتی ہے۔ آقا پریشان ہوں، کہیں قرار نہیں، کہیں سکون نہیں۔ زندگی میں گناہ کرتے کرتے یہ لمحات ضرور آتے ہیں جب انسان گناہ کر چکا ہوتا ہے تو اللہ اس پر تباہی مسلط کر دیتا ہے۔ اللہ نہ کرے کوئی اس منزل پر پہنچے۔ اے میرے آقا کے غلاموں، میرے آقا کا نام لینے والوں، اس سے پہلے کہ یہ منزل آپ پر ہم پر آئے، اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہو جاؤ، گڑ گڑا جاؤ۔ حضرت ذوالنون مصری کہتے ہیں اللہ کے یہاں آنا کیسے آنا، طریقہ بتاتے ہیں۔ حضرت ذوالنون مصری طریقہ کیسے آنا، ایسے آنا جیسے بچہ ماں کے یہاں آتا ہے۔ کیسے آتا ہے؟ ماں سے لپٹتا ہے، ماں کہتی ہے ہٹ۔ ذوالنون مصری کا انداز صوفیہ نے اسی طریقے سے دین سمجھا، حالانکہ اللہ کی ذات تمثیل سے پاک ہے۔ کہتے ہیں اللہ کے یہاں ہو، ایسے ہو جیسے بچہ ماں کے یہاں۔ ماں کیا پیار کر سکتی ہے؟ وہ تو 70 ماؤں سے زیادہ، کروڑوں ماؤں سے زیادہ وہ پیار کرتا ہے۔ کہتے ہیں ذوالنون، بچہ ماں کے پاس آتا ہے، ماں کہتی ہے ہٹ، پھر وہ آکے لپٹتا ہے، ماں کہتی ہے ہٹنا، پھر وہ آکے لپٹتا ہے، ارے چھوڑ، پھر لپٹ۔ جب لپٹتا ہے ماں کی ممتا اس کو سینے سے لگا ہی لیتی ہے۔ بلا تمثیل اللہ کے بندو، ماں کا پیار کوئی حیثیت نہیں رکھتا، میرا اللہ اتنا پیار کرتا۔ وہ جوان کہتا ہے سکون نہیں آقا، قرار نہیں آقا۔ میرے کریم آقا کہتے ہیں کہ جو جتنا علم والا ہوگا وہ اتنا اللہ سے ڈرے گا، جو اللہ کا جتنا قریبی ہوگا اتنا اللہ سے ڈرے گا۔ جیسے اس نے کہا میں نے زنا کیا مردے کے ساتھ، ایسے حضور علیہ السلام نے کہا جلدی باہر نکل، ہے جوان جلدی نکل، مجھے ڈر لگتا ہے تیری وجہ سے آگ نہ برس۔ کچھ لوگ یہ روایت پڑھتے ہوئے کہتے ہیں حضور نے بھگا دیا، نہیں، حضور نے اس کو نفرت کی وجہ سے نہیں بھگایا، حضور نے اللہ کی خشیت کی وجہ سے اس کو کہا جلدی نکل، ورنہ وہاں تو شان یہ چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں یا اس کے خلاف، تیرے دامن میں چھپے چور انوکھا تیرا۔ اس عطے دی ہے خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ آقا نے کہا جلدی نکل جوان، آگ نہ برس پڑے، جلدی نکل۔ وہ جوان نکل گیا، اب اس کا رونا، آہیں بھرنا، گڑ گڑانا اور بڑھ گیا، آنکھ سر پہ خاک تھا۔ ایک دن، 2 دن، 3 دن، کہتے 40 دن بیت گئے۔ ایک دن اس نے کہا اللہ اگر میرا گناہ واقعی اتنا بڑا ہے کہ تیرے یہاں معافی نہیں ہے، نہ اس کی نہیں ہے، تو مجھے ایسا عذاب دے، نہ مجھ سے پہلے کسی کو نہ میرے بعد کسی کو، دے ایسا عذاب۔ اور اگر تیرے یہاں معافی ہے اور میرا گناہ تیری رحمت سے بڑا نہیں ہے اور ہرگز نہیں ہے، تیری رحمت بڑی ہے، سبقت رحمتی علی غضبی، تو تیرے محبوب کو بتا دے کہ تو نے مجھے معاف کر دیا۔ بس اتنا کہنا تھا کہ بلبل سدرہ جبریل امین آئے اور آقا کو سلام پیش کیا، عرض کی آقا کیا حال ہے اس زانی کا؟ آقا نے کہا دیکھو جبریل کیا کیا اس نے۔ تو جبریل کہتے ہیں مبارک ہو آقا، آپ کے صدقے میں اللہ نے اس کو بخش دیا، اس کفن چور کو معاف کر دیا، اس نے توبہ کری، آپ کے صدقے میں بخش دیا۔ آقا نے کہا اس کی معافی ہو گئی؟ کہا حضور صرف اس کی معافی نہیں ہوئی بلکہ اللہ نے فرمایا محبوب کی امت سے پیار اتنا ہے کہ محبوب کو جا کے بتا دو اگر اس کفن چور سے بھی بڑھ کر کوئی گناہ کرے گا اور سچی توبہ کرے گا، اللہ کا وعدہ ہے اللہ اس کو بھی معاف کر دے گا۔ اے میری قوم کے جوانوں، اس مجمع میں ایسا کوئی کفن چور والا معاملہ نہیں ہے، جب اللہ اس کو معاف کر سکتا ہے ہمیں بھی کرے۔ یہ سادات علماء نائبین رسول آل رسول اور پھر صاحب مزار ہے، کیا سچی توبہ کر نہیں سکتے ہم لوگ؟ بولو نہیں کر سکتے؟ کر سکتے
کرتے ہیں نا پھر سچی توبہ کر کے جاؤ. آج کے بعد گانے، غزلیں، فلمیں، گندی پکچر اور خاص طور پر نامحرم عورتوں کو دیکھنا ٹکنا، اس سے بچیں گے. اور زنا سے تو بار بار بچنے کی دعا کریں گے. اللہ مجھے ہماری نسلوں کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ ہمیں جہنم سے بچائے. اے اللہ اس مجمع میں ہم جہنم کی آگ سے تیری پناہ مانگتے ہیں اور جنت کا سوال کرتے ہیں تیرے محبوب کے پڑوس میں. گفتگو کے درمیان کوئی غلطی ہو تو اللہ معاف کرے. استغفر اللہ. آئیے سب توبہ کر لیں. استغفر اللہ. توبہ کی نیت سے پڑھ رہے ہیں کہ نہیں؟ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. پکی بات ہے، انشاءاللہ سب عمل کریں گے. ایک وعدہ کر لیں بس، جو گناہوں سے بچا لیتی ہے وہ نماز کا پابند آج سے کون کون ہوگا؟ ہاتھ اٹھا کر کے سادات کلمہ کو سبحان اللہ. وعدہ نہیں بھی کرو گے بھائی تو نماز فرض ہے، لیکن وعدہ کرو تاکہ یہ بزرگوں کی دعائیں لگ جائے. بولو نماز پڑھو گے انشاءاللہ. جو عشاء پڑھ کے نہیں آئے عشاء پڑھے گا جا کے انشاءاللہ. آج سے ابھی سے نماز شروع کریں گے انشاءاللہ، کریں گے انشاءاللہ، زندگی بدلیں گے انشاءاللہ. اب ایک گزارش، اگر آپ اٹھ کر گئے تو اتنی یہ مجمع سجتا ہے نا، لاکھوں روپے بھی لگتے ہیں اور سینکڑوں لوگوں کی کئی دنوں کی محنت بھی لگتی ہے. اگر آپ اٹھ کر کے گئے تو پورا مجمع بکھرے گا، محفل خراب ہو جائے گی. اس لیے میری گزارش ہے جو جہاں بیٹھا ہے وہی بیٹھا رہے. کوئی حاجت ہو تو الگ بات ہے، لیکن آگے کا پروگرام آپ ڈسٹرب نہیں کریں. حضرت کی خوبصورت گفتگو آپ کو سننا انشاءاللہ تعالی. اگر مجھے ایئرپورٹ نہیں پہنچنا ہوتا تو میں ضرور یہاں بیٹھتا، لیکن چونکہ 6 بجے کی فلائٹ ہے مجھے پہنچنا ہے، تو میں گزارش کروں گا کہ مجھے اجازت دیں، لیکن آپ سکون سے بیٹھے رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.